ایک جنگ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں، پیدل چلتے چلتے یا چند اونٹوں کی سواری کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں تو ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگتے ہیں۔ صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، صحابہ الگ الگ درختوں کے نیچے جہاں جس کو سایہ ملا وہاں چلے گئے، اور محمد رسول اللہ نے ایک درخت کلیکٹ کیا، ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی جو بھی کپڑا میسر ہو اس کو لیا، بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد اللہ کے نبی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو درخت کی ٹہنی میں لٹکا دیا۔ تلوار ہوا کرتی تھی ساتھ میں، جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار ساتھ میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو پیڑ کی ٹہنی سے، درخت کی ٹہنی سے لٹکا دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ محمد رسول اللہ کو نیند لگ گئی۔ صحابہ جو نبی کے ساتھ میں ہیں وہ الگ الگ اپنے درختوں کے نیچے لیٹے، صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں، انہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ امام کائنات اپنے درخت کے نیچے لیٹے، محمد رسول اللہ کو بھی نیند آ گئی، اللہ کے نبی کو بھی نیند آ گئی، آپ بھی سو گئے، تلوار آپ کے درخت پر لٹکی ہوئی ہے۔ نیند آئی، اچانک ایک محمد رسول اللہ کا دشمن، امام کائنات کو ختم کر دینے والا، اللہ کے نبی کو مار دینے کی فراق میں لگا ہوا آدمی اچانک امام کائنات کے قریب آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھا اللہ کے نبی سو رہے ہیں، تلوار لٹک رہی ہے، صحابہ ساتھی بہت دوری پر لیٹے ہوئے ہیں، آج محمد رسول اللہ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس اللہ کے دشمن نے، امام کائنات کے دشمن نے اس تلوار کو لیا، تلوار کو لینے کے بعد اپنے ہاتھ میں تان لیا اور تان کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے اپنے پیر کی ٹھوکر سے مار کر کے کہتا ہے، قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جاؤ، اے محمد ذرا میری بات سے سن لو۔ امام کائنات کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھا اچانک ایک آدمی تلوار سونت کر کے کھڑا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کے سامنے اللہ کا دشمن، امام کائنات کا دشمن تلوار لے کر کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یا محمد، اے محمد میں انقذک منی، اے محمد اب بتاؤ تمہاری جان مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ ڈر جاتے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ہیں، رسول نے دیکھا درخت کی طرف ہے، تلوار کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تلوار تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں بھی تلوار لے لوں، میں بھی سوت دوں، لیکن دیکھا تلوار ہے ہی نہیں، تلوار تو سامنے والے کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، اور کہہ رہا ہے میں انقذک منی، اے محمد مجھ سے کون بچا پائے گا؟ اب پکارو، کسے پکارو گے؟ کہاں ایشور، کہاں بھگوان، کہاں اللہ، کہاں تمہارے ساتھی، کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ کے نبی اطمینان سے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے، اے آدمی، جس اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے قرآن دیا، جس اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے، جس اللہ نے مجھے زندگی بخشی ہے، جس اللہ نے مجھے اپنی رحم، میری ماں کے رحم مادر کے اندر زندہ رکھا، میری پیدائش کے بعد زندہ رکھا، زندگی ہے، تو کیا ایسے نہ جانے کتنے لوگ آ جائیں مجھے مار نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلے اس کے جواب میں اس آدمی نے کہا میں ینقذک منی، اے محمد اب بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا اللہ، یعنی اللہ میری رکشا کرے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا، وہی اللہ اگر مجھے مارنا چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا، اور اللہ اگر مجھے بچانا چاہے تو مار نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا تاریخ نگاروں نے لکھا، امام کائنات کی زبان سے نکلا اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میرے بھائیوں آج تم بھی اگر محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو،
اللہ پر یقین کرو، اللہ پر بلیو کرو. آج دنیا کے اندر تم گلا بھاگ لگاتے ہو، فلاں کی حکومت بدل گئی تو راحت مل جائے گی، فلاں آدمی حکومت سے گر جائے تو ہمیں سکون مل جائے گا. میرے بھائیوں، آج ہمارے برے کرموں کے نتیجے پر ایسے جلاد حکمراں ہمارے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں جن کی تمنا ہم یہ کر رہے ہیں کہ کاش ان کو گدی سے ہٹا دیا جائے. میرے بھائیوں، دنیا والوں کو گدی سے مت ہٹاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اس اللہ کی بھکتی اور اس اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ رب العالمین پر یقین کرو. انشاءاللہ اللہ تمہاری فریادوں کو سنے گا، اللہ تمہاری رکشا اور حفاظت اسی طریقے سے کرے گا جس طریقے سے اس نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی ہے. اکیلے ہیں، تلوار دشمن کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کا نام لیا. تاریخ نگاروں نے لکھا جیسے امام کائنات کی زبان سے نکلا اللہ، وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا اور اس طریقے سے کانپا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے زمین میں گر جاتی ہے. تلوار چھوٹ کر زمین میں گر گئی. امام کائنات کھڑے ہو گئے، محمد رسول اللہ کھڑے ہو گئے، تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا. تلوار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہنے لگے اے دشمن محمد، اے اللہ کے دشمن، بتا من ينقذك منی، اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ بتا اب پکار کس کو پکارے گا؟ لات کو پکارے گا، حبل کو پکارے گا، کس بھگوان کو پکارے گا؟ پکار لے، بتا کون بچائے گا اب تجھے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار، ابھی ہاتھ میں اس کے تھی، اتنا کہا کہ اللہ بچائے گا. امام کائنات کا روب اس کے چہرے پر اس طریقے سے پڑا، اللہ کا نام سنا اس طریقے سے کانپ اٹھا کہ امام کائنات کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کے نیچے گر گئی. محمد رسول اللہ نے تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سے اس کے اوپر نہیں رکھی، دور سے بتاؤ کون بچائے گا؟ کہنے لگا اے محمد الرسول اللہ، آپ کا نام بہت زیادہ سنا ہے، ہم نے سنا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ سمپور جگت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، آپ تو دیالو اور دیابان بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کر دو گے. میرے گھر کے اندر، میرے گھر پر میرے بچے بھی انتظار کر رہے ہیں. کون ہے تلوار کے سامنے؟ وہ جو ابھی محمد رسول اللہ کو مٹا دینا چاہتا تھا، اب منت و سماجت کر رہا ہے. اے محمد، ہم نے تمہارا نام سنا ہے، اے محمد ہم نے تمہاری بڑی خوبیاں سنی ہے، ہم نے سنا ہے تم تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہو. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا کیا تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے؟ اسلام تو قبول نہیں کروں گا. ذرا یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی میں نے اس سے پہلے کشن گنج میں ایک بات اسی تعلق سے بتائی تھی. لوگ کہتے ہیں دھرمانترن کرایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے لفظ جہاد. ماشاءاللہ یہاں کے لوگ اور میڈیا خاص طور سے بالکل عربی کا بن رہی ہے، عربی لینگویج پر جیسے مہارت حاصل ہو گئی ہو. لب جہاد، لب کے معنی تو یہ سب بچے سمجھ گئے ہوں گے، لب مانے پیار، لب مانے کسی سے محبت کرنا، یہ عام لفظ ہے. ماں سے بھی محبت کرنا، کسی لڑکی سے بھی محبت کرنا، سب چیز میں لب آتا ہے. لیکن جہاد لفظ یہ عربی ہے. اب لوگوں نے ادھر کا روڑا ادھر جوڑا ملا دیا، لب جہاد. یہ بھائی کون سا لفظ ہے؟ یہ کبھی آپ نے سنا؟ کبھی کیا خطبوں میں علماء نے کبھی بتایا؟ آج میڈیا جوڑ توڑ کے بتاتی ہے لب جہاد چل رہا ہے. کسی لڑکے کا اگر کسی لڑکی سے کوئی افیئر ہو گیا، کوئی محبت ہو گئی کالج کے اندر، بھائی لڑکا ہے لڑکی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مرد ہوتا ہے ایک عورت ہوتی ہے، ثالثہما الشیطان، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، استشرفہا، جو ان کو مزین کرتا ہے. ایک مسلمان لڑکی اگر کسی غیر مسلم کے آفس میں اکیلا مرد ہے اور اس کے آفس میں ایک مسلمان لڑکی اگر برابر جاب کرے، ایک کرسی ایک غیر مسلم مرد کی ہے اور ایک کرسی ایک مسلمان عورت کی ہے، بتاؤ یہ دونوں بچیں گے؟
نہیں بچیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور لا یخلون احد، تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ میں تنہائی اختیار نہ کرے. یہ سب کے لیے کہا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے ایک مسلمان مرد ہو چاہے ایک مسلمان عورت ہو، اگر تنہائی اختیار کریں گے کسی کمرے کے اندر، کسی اسکول کے اندر، کسی کالج کے اندر، کسی کمرے کے اندر، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، معاملہ گڑبڑ ہی ہوگا. تو اب اگر ایک غیر مسلم لڑکی یا ایک مسلمان لڑکا اگر ان میں دوستی ہو گئی، اگر کلاس فیلو کی حیثیت سے یا راستے میں چلتے چلاتے، تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اس میں مولوی کہاں کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ جہاد کرو یا محبت کرو کسی سے. اگر کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہے تو اس کو اچھے انداز سے دعوت تو دی جا سکتی ہے، جو ہندوستان کا سموِدھان بھی کہہ رہا ہے. لیکن یہ محبت کر کے کسی کو شادی کر کے بلانا، یہ ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. بہرحال بات بہت آگے نکل گئی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، جس طریقے سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، اور آپ نے کتنے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا. اس نے جب معافی مانگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار کو نیچا کر لیتے ہیں اور ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اسلام قبول کرو گے؟ بات یہاں سے نکلی تھی کہ اسلام قبول کرو گے؟ کہنے لگے تھا اسلام تو قبول نہیں کروں گا. کہ چل نہیں کرے گا کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے نبی چاہتے یہاں میں تب تمہیں چھوڑوں گا جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے. جبرن دھرمانترن کرانا، جبرن اسلام کے اندر داخل کرانا، یا کسی بھی دھرم کے اندر اگر کوئی جبرن داخل کراتا ہے لوبن دے کر کے، لالچ دے کر کے، اسلام اس کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ کوئی بھی دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا چل ٹھیک ہے نہیں قبول کرتا چلا جا. اللہ کے نبی نے اسے معاف کر دیا. میرے بھائیو اپنی قوم کے اندر گیا، اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے جو محمد رسول اللہ سے میرا مسابقہ پڑا، میرا سابقہ پڑا، میں نے جس طریقے سے ملاقات کی ہے، لوگوں میں سمجھتا ہوں اس دھرتی پر، اس پر پرتھوی پر اس آدمی سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے. تعریف کی. اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بہت سارے قوم کے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے اور بعد میں وہ بھی جا کر کے مسلمان ہو گیا. میرے بھائیوں، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ.